آج ہم اسلامی قانون کی دنیا میں ایک بہت ہی اہم شخصیت اور ان کے قائم کردہ مکتب فکر کی بات کریں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شافی مکتب فکر کی اور اس عظیم ذہن کی جس نے اسے بنایا، جنہیں اکثر اسلامی فقہ کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کو اس کے اصل ماخذ سے یعنی قرآن و سنت سے ایک منظم طریقے سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہی وہ سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے امام شافعی نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور ایک ایسا زبردست نظام بنایا جو آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اس کے معمار یعنی خود امام محمد بن ادریس الشافعی سے۔ وہ ایک ایسی کلیدی شخصیت تھے جنہوں نے اسلامی قانون کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو یعنی قانونی استدلال کو ایک بالکل واضح اور منظم شکل دی۔ ان کی پوری زندگی آپ سمجھیں علم کی تلاش میں ایک سفر تھا۔ وہ اپنی جائے پیدائش سے نکلے اور اس دور کے جتنے بھی بڑے بڑے علمی مراکز تھے وہاں کا سفر کیا، اور یہی وہ سفر تھا جس نے ان کی سوچ اور فکر کو وہ گہرائی دی جو آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ یہ ٹائم لائن ان کے سفر کی ایک زبردست تصویر پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، غزہ میں ان کی پیدائش ہوئی، پھر وہ مکہ گئے، اس کے بعد مدینہ میں عظیم امام مالک کے شاگرد بنے، اور پھر وہ عباسی خلافت کے دل یعنی بغداد پہنچے۔ ان تمام جگہوں پر انہوں نے وہاں کے قانونی طور طریقوں اور روایات کو گہرائی سے سیکھا، اور اسی وجہ سے ان کے پاس ایک منفرد موقع تھا کہ وہ ان سب مختلف نظریات کو ایک جگہ اکٹھا کر سکیں۔ اور ان کی ذہانت کا عالم تو یہ تھا کہ صرف 15 سال کی عمر میں انہیں فتویٰ دینے یعنی قانونی فیصلے سنانے کی اجازت مل گئی تھی۔ سوچے ذرا، اس عمر میں تو لوگ ابھی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بچپن سے ہی کتنے غیر معمولی تھے۔ قرآن پاک تو بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا، اور عربی زبان اور شاعری پر بھی انہیں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ چلیں، اب بات کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی اور بنیادی دین کی، وہ چیز جو ان کی میراث کا اصل مرکز ہے، یعنی قانون کو اخذ کرنے کا ایک منظم اور واضح طریقہ کار، جسے اصول الفقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیں، امام شافعی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے قانون کے ماخذ کو ایک ترتیب دے دی، ایک ہائرارکی بنا دی۔ سب سے پہلے، سب سے اوپر اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر تیسرے نمبر پر علماء کا اتفاق رائے یعنی اجماع، اور آخر میں چوتھے نمبر پر قیاس یعنی ایک مسئلے کو دوسرے پر پرکھ کر نتیجہ نکالنا۔ اس ترتیب نے قانون بنانے کے پورے عمل کو بالکل واضح اور شفاف بنا دیا۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے طریقہ کار کی خوبصورتی صرف اس میں نہیں کہ انہوں نے کن چیزوں کو شامل کیا، بلکہ اس میں بھی ہے کہ انہوں نے کن چیزوں کو رد کر دیا، جیسے کہ احسان یعنی کسی فقیہ کی ذاتی پسند یا ترجیح۔ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ قانون سازی میں ذاتی رائے کی گنجائش نہ رہے، اور جو بھی فیصلہ ہو وہ ٹھوس اصولوں پر مبنی ہو۔ اور ان کا یہ مشہور قول اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس نے استحسان سے کام لیا اس نے خود کو قانون ساز بنا لیا۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے، اور فقیہ کا کام صرف ان اصولوں کی روشنی میں اسے سمجھنا اور بیان کرنا ہے، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو بیچ میں لانا نہیں۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا کام کیا تو اس سے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے امام شافعی نے اپنے پورے نظام اور اپنے قانونی فیصلوں کو 2 ایسی زبردست کتابوں میں لکھ دیا جو آج بھی علم کا خزانہ ہے۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے الرسالہ، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، یہ تو ایک انقلاب تھی۔ یہ قوانین کی فہرست نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی کتاب تھی کہ قانون بنایا کیسے جاتا ہے۔ آپ اسے قانون سازی کا مینول کہہ سکتے ہیں، ایک گائیڈ بک۔ اور دوسری کتاب ہے اگر الرسالہ تھیوری تھی تو اس کا پریکٹیکل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کئی جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں امام شافعی نے اسلامی زندگی کے ہر پہلو پر اپنے قانونی فیصلے اور آرات جمع کر دی ہیں۔ یہ کتاب ان کے مکتب فکر کی بنیاد بن گئی۔ تو امام شافعی نے تو اپنی بنیاد رکھ دی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے کام نے ایک ایسی شاندار علمی روایت شروع کی جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک چلتی رہی، اور آنے والے علماء ان کے کام کو مزید نکھارتے اور پھیلاتے رہے۔
اور یہ فہرست اسی روایت کی گواہ ہے۔ آپ دیکھیں 3 صدی ہجری میں امام المزنی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 10ویں صدی کے امام الہیثمی تک جاتا ہے، اور اس دوران امام غزالی اور امام نووی جیسے بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ یہ سب وہ ستارے ہیں جنہوں نے شافعی مکتب فکر کے آسمان کو روشن رکھا۔ اچھا، تو یہ مکتب فکر صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا، یہ بغداد اور قاہرہ کی دانشگاہوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کہاں کہاں تک پہنچا۔ شروعات تو اس کی عراق سے ہوئی، لیکن اس مکتب فکر کو اصل فروغ مصر میں ملا، جو اس کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا، اور پھر وہاں سے یہ شام، حجاز، یمن اور یہاں تک کہ مشرقی افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک تک پھیل گیا۔ اور اس کا نتیجہ آج شافعی مکتب فکر دنیا میں اسلامی قانون کا دوسرا سب سے زیادہ مانا جانے والا مکتب فکر ہے۔ اس کے منظم اصولوں کو دنیا بھر میں اتنی قبولیت ملی کہ اس نے کئی ملکوں کے معاشروں اور ان کے قانونی نظاموں پر گہرا اثر ڈالا۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ قانون پر سوچنے کا ایک ایسا طریقہ جو 1200 سال پہلے بنایا گیا تھا، آج بھی اتنا متعلقہ اور اہم کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ امام شافعی نے ہمیں صرف قانونوں کی فہرست نہیں دی، بلکہ قانون کو سمجھنے اور اس پر سوچنے کا ایک پورا نظام دیا ہے، ایک ایسی میراث جس کی طاقت آج بھی قائم ہے۔